अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कल कोई इमरान खान साहब का जलसा हुआ जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। और इमरान खान साहब ने जो ये की है बड़ी प्लानिंग के साथ की है। इसके शवाहिद जो हैं काफ़ी सारे मौजूद हैं। वो तकरीबन 3-4 दिन से ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर इस बात को प्रोग्राम कर रहे थे कि किस तरीके से वो कौन सी बात की जाए कि यकदम तवज्जो जो सी है उस तरफ चली जाए। और जो एक हुकूमत जो इस वक्त प्लान कर रही है और उस प्लान के मुताबिक जो ये आगे इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क के मामलात को संभालना चाहती हैं, यानी कि मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन सिर्फ एक सूरत में है कि पहले मुल्क के अंदर सुकून हो। तो डेफिनेटली उसमें अगर पीटीआई अपना वजूद रखती है तो ये बात मुसल्लिमा हकीकत है कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एक अपना नज़रिया बनाया, उनकी सोच है और जिसके ऊपर वो डटे हुए हैं कि इक़्तिदार में होंगे तो हम होंगे और वरना हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे। और हम इस बात का हक रखते हैं क्योंकि ये सब एक पेज पर है। इंतहा दर्जे के मुल्क दुश्मन और गलीज़ जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो इन लोगों के साथ हैं। और जिस तरफ मौलाना ने अपना इशारा किया कि बहुत सारी आंटीज़ जो हैं वो जो मुक़्तदर क़ुव्वतों की, या आप कह लें कि एलीट क्लास की, मुक़्तदर नहीं एलीट क्लास की जो आंटीज़ हैं, वो उनको इमरान खान का जाना पसंद नहीं आया। अब मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि इसके कोई आंटी उसके साथ कोई गलत रवाबित है उस नोयत के जिस तरीके के ऊपर शुबा जाता है, बल्कि इस बात को जहन में रखें, ये जो आंटियाँ होती हैं जो एलीट क्लास की होती हैं, ये अपने शोहरों के लिए बैकबोन का काम अदा करती हैं। ये हर किस्म की सहूलत फराहम करती हैं, इनके रवाबित बहुत तेज़ होते हैं, ये बाकायदा लॉबिंग करती हैं। ये इनके लिए हराम हलाल कुछ नहीं होता, ये बात भी ज़हन में रखें। इनके लिए फ़हाशी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब माँ बेटा बहन बेटी ये सब एक उसमें चल रहे होते हैं। और जो इनके जो शोहर होते हैं वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो ये बिल्कुल वजाहत के साथ जो सादा लोग होते हैं जिनकी अक्सरियत मोर देन 98% होती है, वो ये समझते हैं कि शायद कोई बदकिरदारी इनके लिए कोई मायने रखती है। कतई तौर पे मायने नहीं रखते। लेकिन ये उस तरीके की बात नहीं बताई जा रही। इस बात को समझिए, ये बाकायदा बिजनेस करते हैं, ग्रुप्स होते हैं, अपने आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इन्होंने बड़े बड़े क्लास के ना ग्रुप बनाए हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ ये डील्स करते हैं। मसलन अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुशर्रफ का दौर था, उसमें पूरी की पूरी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो अफसरान थे, मोर देन 80% प्रॉपर्टी के काम में मुंसलिक थे। तो वो खुद तो नहीं कर रहे थे, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी मोस्ट ऑफ की बीवियां थी कि जो ये काम कर रही थी। डीएचए का फलाने सेक्टर का प्लाट इतने का है, फलानी स्ट्रीट का इतने का है, फलानी जगह पे रकबा इस रेट पे चल रहा है, ये हिसाब किताब है। ये सारे जो इस काम में लगे हुए थे। इसी तरीके से जजेस की जो बेगमात है, कुछ जजेस हैं या कुछ अफसरान हैं कि जिन जो बिल्कुल अपने आप को अलग रखते हैं और कनात पसंद होते हैं, बहुत थोड़े से हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का करते हैं, लेकिन जो मेन पावरफुल लोग होते हैं उसकी तरफ इशारा किया गया है। एक बात, दूसरी बात यह है, इमरान खान ने, अब मैं ये बात को अधूरा छोड़ के ख़त्म कर रहा हूँ। इमरान खान ने कुछ दिन पहले ये बताया कि ईद के बाद हो सकता है कि मेरी गैर अखलाक की वीडियोज़ आए। ये धमकी दी थी उसने, ये धमकी दी थी कि वीडियो तो मैं खुद निकालूंगा। और वो ख़ास टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, और वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मैं खुद निकालूंगा, लेकिन वो उस गैर अखलाकी नोयत की नहीं होंगी जिस तरीके की अवाम तवक्को कर रही है। मतलब फहाशी वाली नहीं होगी वो।
اس طرح کی ہوگی جس طرح کی حامد میر صاحب نے ذکر کیا. انہوں نے خاص بات نہیں بتائی کہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ایک آڈیو ہے یا ویڈیو ہے جس کے اندر لین دین اور ٹرانسفر اور اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے ایگزیکٹلی ورڈز بھول گئے. اس طرح کی بہت بڑی تعداد میں ہے. اور میں نے بہت عرصہ پہلے بتائی تھی کہ یہ آڈیوز زیادہ ہیں. چند ایک ہو سکتا ہے ویڈیوز کا مجھے نہیں پتہ، لیکن آڈیوز بہت ہیں. تو یہ تمام لین دین قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس طریقے کے معاملات ہیں جو کہ انتہائی نوعیت کے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جب آڈیوز آ سکتی ہیں، عمران خان نے دھمکی دی. دیکھیں سب لیٹے کیوں ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ہماری ہیں. مطلب ایک لین دین ہوئی بھی ہے، کالے چٹے یہ روز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ ڈر جو انسان ہر کام کرواتا ہے. اس لیے کہ کیا ان کو کوئی اپنے جاب سے غرض ہے، کیا ان کو پاکستان سے غرض ہے، کیا ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور انتہائی طاقتور جگہوں پر موجود ہے. یہ سیاست میں بھی ہیں، یہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، یہ دیگر جگہوں پر بھی ہیں. اور یہ سب خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. ان کو جو زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز کا ضرور ہوتا ہے، مرنے شرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کل کیا جواب دیں گے. ایسا کوئی ان کے وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ نام کو استعمال ضرور کرتے ہیں، ذکر اذکار ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جیسے عمران خان بالکل ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، لیکن کوئی اس کو وہ نہیں ہے، اپنا اگلے جہان کا معاملہ نہیں ہے اس کا، اس کے مطلب اعتقاد میں بھی نہیں ہے. ہاں ایک مرزائیوں کے ساتھ اس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اور نوعیت کا ہے. اور یہاں پر جو سی ہے صورتحال وہ بھی اسی نوعیت کی ہے کہ خان نے ایک دھمکی دی، کنٹینیوٹی کے ساتھ دی، گالیاں دے رہا ہے اور ڈٹے ہوئے. پی ایم ایل این کے بارے میں یہ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کو جب یہ اگست میں کچھ باتیں شروع ہوئی تھیں، پھر سپٹمبر میں یہ کھل کے باتیں شروع ہوئی تھیں، اس کا میں بہت زیادہ جانتا ہوں یا کافی حد تک میں کچھ جانتا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو ساری صورتحال بنی اور پھر یہ پی ایم ایل این نے کیوں ایسا فیصلہ کیا کہ اس وقت میں یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم پورا کرنے تو اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، جو کچھ مرضی کر لیں. لیکن وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ جو خبریں دی گئی تھیں وہ یہ دی گئی تھیں یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروائیں گے. کشمیر دے چکے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسڈز جائیں گے، پھر دنیا آ کے ہیلپ کرے گی، پھر اس کے بعد لاچار کر کے چھوڑ دے گی. تو جو بیچ میں لوگ تھے، جو محب وطن لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، طاقت ان کے پاس بہت لمیٹڈ ہے، ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ایسی صورتحال ہے. تو پھر میاں نواز شریف آگے ہوئے اور دسمبر کے بعد یہ ساری صورتحال شروع ہوئی. نومبر دسمبر سے یہ شروع ہوئے ہیں صورتحال، اور پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک. اور یہ اس دوران میں یہ تھا کہ یہ بالکل مداخلت نہیں کریں گے، لیکن پھر مداخلت شروع ہوئی ہے. اور میاں نواز شریف بالکل ٹھیک ہے. اب اس بات کو پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قطعی طور پہ یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ معیشت کو بہتر کر لیں گے، لیکن یہ بات کہہ نہیں سکتے، ایک دفعہ بھی منہ سے نہیں یہ حکومت کہہ سکتی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم معیشت کو بہتر، یہ انہوں نے کہنا ہے. لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اس پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں، اپنے نیوکلرز کو بچا لیں، اپنے انفراسٹرکچر کو بچا لیں، اپنے اوپر مسلط ہونے سے. مطلب ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور یو این او آ کے کہتی ہے ٹھیک ہے اگلے 100 سال تک ہماری حکومت ہوگی، یہاں پہ ہر عمل دخل ہمارا ہوگا، اور یہاں پہ حکومت جو ہو پی ٹی آئی کی وہ سائن کر کے اور ہاتھ میں دے دے، کون آ کے کیا کر لے گا؟ اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہو، کون کیا کر لے گا؟ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ پی ایم ایل این نے بہت ہی بڑی قربانی دی ہے. 2-3 دفعہ دے چکی پی ایم ایل این، لیکن یہ جو قربانی ہے یہ سب سے بڑی قربانی ہے. بہرحال اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اختلاف پایا جاتا ہے. پی ایم ایل این کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں، پی ایم ایل این کا اپنا میڈیا نہیں ہے، پی ایم ایل این کسی سے مشاورت نہیں کرتی. ٹاپ لیڈرشپ کے بعد جو ان سے نا بہت بڑی لیڈرشپ جو ان سے ہے، جن کو فیصلے کرنے چاہیے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، آنیسٹ ہیں، لیکن وہ
جو جدید دور کے جدید تقاضے ہیں ان کے اوپر بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں کر لیتا ہوں. مطلب ان کو کہیں کہ میڈیا ہونا چاہیے، وہ کہے گا لو میں ابھی ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیتا ہوں، جو ایسے شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، جیسے دیگر لوگ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے. اس جگہ پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی جو قربانی دی ہے پی ایم ایل این نے وہ اس بنیاد پہ کی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات سمجھیں. شیریں مزاری کو اریسٹ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا جو میری اطلاعات ہے، اور کسی کا بھی اس وقت میں پروگرام نہیں تھا. اس صورت میں تھا کہ اگر ہم کریں گے تو پھر بہت بڑی تعداد میں کریں گے، فل ہاتھ ڈالیں گے. ایک کو پکڑنے کا یہ ٹویٹس جو پیچھے کرتی رہی ہے شیریں مزاری، تو اس بنیاد پہ اب گرفتار کر کے حکومت کے گلے میں ڈال دیا. اب دیکھیں کیا ڈھول بجاتے ہیں حکومت. اس کو بھی اپنے اوپر اپنے منہ پہ کالک مل لیتی ہے یا یہاں پہ بھی سٹینڈ لے گی. تو یہ صورتحال ہے جی. بات کافی لمبی ہو گئی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.